बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला की मदद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से, औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से आज हम ज़िक्र मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत मौला अली करमुल अल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बयान करेंगे, इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का ज़िक्र इबादत है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह महीना अल्लाह ताला का है। इस महीने की बड़ी फजीलत है। पहले दह में औलिया अल्लाह का ज़िक्र होता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला से निस्बत है। दूसरी दह में शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की मिलादत हुई। फिर तीसरे दह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है। अगर हम वली का ज़िक्र करते हैं तो हमें अल्लाह और उसके रसूल क्या दामन मिलेगा। देखिए, अगर अल्लाह ताला तक पहुँचना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना है तो औलिया अल्लाह का दामन चाहिए। तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका हम आज ज़िक्र करेंगे। आप इस्लाम के चौथे खलीफा है। आपने इस्लाम की दावत कैसे कबूल की? आप क्या इस्लाम कैसा कबूल करे कि तफसील मोहम्मद बिन इसाक रज़ी ताला फरमाते हैं, बयान करते हैं। जब पहली वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वज़ू और नमाज का तरीक़ा प्रैक्टिकल कर कर बताए गारे हिरा में। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किए और नमाज पढ़े। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीम हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी। जब आप तालीम लिए, फिर हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले ख़वातीन है जो इस्लाम कबूल किए और नमाज़ पढ़े। फिर उनके बाद जो सबसे पहले नमाज़ पढ़े वो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप ने सबसे पहले टीनेज में यानी 9-10 साल की उम्र मुबारक में आपने इस्लाम कबूल किया। आप जब हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखे, वो आप वहीं थे, वही घर में थे। घर में वो सब हो रहा था, वो देख रहे थे आप। आपने पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि फरमाया, ये अल्लाह ताला का दीन है, मैंने अपने लिए मुंतखब किया है और उसके तबलीग के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, और मैं तुमको भी ऐसे ही माबूद के तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, और तुमको भी उसकी ही इबादत का हुक्म देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा रहे। फिर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जब तक मेरे वालिद अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला से दरियाफ़्त ना कर लूँ, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये राज़ वाज़ेह नहीं करना चाहते थे। अभी इस्लाम की दावत शुरू नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर तुम इस्लाम नहीं लाते, लेकिन इस मामलात को पोशीदा रखना, किसी और को ना बताना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उस वक़्त ईमान नहीं लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को वाज़ेह कर दिया। दूसरे रोज़ सुबह होते ही मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें कबूल कर ली और इस्लाम ले आए। सुभान अल्लाह। आप पहले नौजवान हैं लड़कों में जो पहले ईमान लाए, और आपका लक़ब जो है करम अल्लाहु वजहुल करीम क्यों कहा जाता था?
سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور مولا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیے، کبھی غیر اللہ کی طرف آپ نے نہیں گئے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی آپ جب چھوٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں آپ، چاچا زاد بھائی ہے، ابو طالب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی لے لیا۔ ان کے اوپر سے گھر بھار کا اور عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود لیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا، آپ نے پرورش کی۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہوش سنبھالا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ کے لقب بہت ہے، حیدر، شیر خدا، قرار، اسد اللہ، اسد الرسول۔ آپ کا ایک یونیک لقب بھی ہے، اور وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا۔ ابو تراب کا لقب کیسے ملا؟ دیکھیے، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ کے نکاح میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گھر سے وہ باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر گئے، وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑے پر مٹی لگ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے سے کہا، کن یا ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا، اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب سے محبت ہو گئی۔ حضرت امام اہل سنت ایک خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری 5 باتیں یاد رکھو، اونٹ پر بیٹھ کر تلاش کرنے نکلو گے تو یہ بات نہیں ملے گی۔ پہلی بات فرمائے، بندے کو امید صرف اپنے رب سے کرنی چاہیے۔ امید جو آج ہم دنیا سے کر رہے ہیں، پیسے سے، جاب سے، ہم یہ امید اس سے لگا بیٹھے، مگر کس سے لگانا ہے؟ رب سے لگانا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ امید صرف بندے کو خدا سے کرنی چاہیے۔ دوسری بات بتاتے ہیں، بندے کو اپنی گناہ سے ڈرا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے نافرمانی رب کی ناراضگی ہو جائے۔ ہم آج بھول گئے ہم کیا گناہ کر رہے، ہم کہاں پر ہے، اور اپنے رب کو ناراض کر رہے۔ دنیا والوں کی ناراضگی کی فکر ہے ہمیں، مگر جس نے دنیا بنایا اس کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے۔ اگر دنیا کی فکر کریں گے تو ایمان کمزور ہوگا۔ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اور آگے تیسری بات آپ بتاتے ہیں، اگر تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہ ہو، علم کے بارے میں سوال کرنے سے کبھی نہ شرمانا، پوچھ لیا کرو، فائدہ ہوگا۔ ہمیں غلط علم کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سوال کر کر صحیح علم حاصل کرنا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء کے لیے ہے، اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے، بلکہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں کسی کو غلط مسائل کا علم نہیں دینا چاہیے، ہمیں اگر اس کی صحیح تصدیق ہے تو ہی ہمیں اس کا علم دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور 5ویں بات بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بہت بڑی اہم بات ہے،
ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ گزارو، زندگی میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، آج کل ہم بھول گئے صبر کرنا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیسا صبر کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر ہی ہم نافرمانی کرنے لگتے ہیں، گھر والوں کی، اپنے رب کی۔ ہمیں صبر سے ہی زندگی گزارنا ہے، صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی آسانی سے گزرے گی۔ کتنی پیاری بات بتائے اور اہم بات بتائے، ہمیں یہ سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض عداوت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پر اگر مومن ہے، ایمان والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض نہیں رکھتا۔ اگر وہ منافق ہے، جس کے پاس دل میں ایمان نہیں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ بات سمجھے، اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت سے محبت صرف مومن ایمان والے بندے کریں گے۔ جو عاشق رسول ہے، جو اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ ناز اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت کی اہمیت بہت ہے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس۔ ہمیں زندگی میں اہل بیت سے محبت اور اس کی سیرت مبارک کی زندگی دیکھ کر ہمیں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ یہ کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ملے گی ہمیں، اور زندگی کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیکھیں ہمیں زندگی کس کے لیے گزارنا چاہیے اور دین سے کیسی محبت کرنا چاہیے، کیسے مضبوط بننا چاہیے۔ ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سامنے والا ڈرتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا۔ وہ ایسی محبت کرتے تھے اسلام کی، ایسی حفاظت کرتے تھے اور اپنے رسول سے اور اللہ سے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور انہیں نماز سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک واقعے سے سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں۔ عصر کا وقت تھا، اذان ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، سن سیٹ ہو رہا تھا، وقت جا رہا تھا، عصر کی نماز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پر کیسا ادب رسول ہو رہا ہے، کیسا ادب رسول کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے آنسو نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہوئی اور فرمائے، کیا بات ہوئی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، عصر کا وقت نکل گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیے، اے اللہ، تیرے بندے علی تیری فرمانبرداری میں لگا ہوا تھا، تیرے رسول کی فرمانبرداری میں لگا ہوا تھا، سورج کو واپس کر دے، سورج پلٹا دے۔ پھر سورج کو پلٹا کر واپس عصر کا وقت آ گیا۔ کیسی محبت تھی نماز کے لیے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم کیا کر رہے، چھوٹی چھوٹی وہ کرتے ہیں کہ نماز اس لیے نہیں ہوئی، نماز اس لیے نہیں ہوئی۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر ادب رسول بھی ہو رہا ہے اور محبت تھی نماز کے لیے، اور ادب رسول بھی کیسا کر رہے اور نماز کیسا پڑھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کس سے سیکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہوا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بدن سے تیر نکالا گیا، اور جب آپ سلام پھیرے تو آپ کو پتا چلا کہ تیر نکالا گیا۔ یہاں توجہ ہے، یہاں رب کی طرف توجہ کیسی ہے نماز میں، دیکھیے انہیں پتا بھی نہیں چلا تیر نکالا گیا۔ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ اگر تم اس طرح رب کی عبادت کرو گی، تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ
कैफियत नहीं होती तो कम से कम ये कैफियत तो हो, वो तुम्हें देख रहा है। उसी पर भरोसा, उसी पर तवक्कुल रखो। अपना सारा उसी के ऊपर सुपुर्द कर दो। अगर हम अल्लाह के सुपुर्द करेंगे हमारे मामलात, हमारी ज़िंदगी, तो आस हमारी ज़िंदगी आसानी से गुज़रेगी। जीने का जो हक है वो वो मकसद हयात पूरा होगा। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा नमाज़ पढ़े, अपना सारा अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। हमें भी ऐसा ही करना है। ईमान आएगा तो नमाज की भी अहमियत मालूम होगी। इनके ज़िंदगी के सीरत मुबारक से हमें ज़िक्र करना है और उनकी ज़िंदगी से सीखना है कैसा अमल करें, और हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद भी पूरा होगा अगर हम इनके सीरत मुबारक से सीखेंगे और इनकी तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।